بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بننے والی قوم ہے۔ آپ نے اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنا ہے باہر۔ دیکھیں، عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے۔ میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گی، اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ یہ آپ نے سنا عمران خان صاحب کی، یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ اب تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ یہ ریمائنڈر ہے، بالکل اسی طرح کا ریمائنڈر جس طرح کہ میں نے پہلے شروع کیا تھا فالو کرتے ہوئے شہباز گل صاحب کو، کہ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ مارشل لا کے جو ڈیفیکٹو مارشل لا کے کتنے دن گزر ہو چکے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کتنے دن جیل میں ہو چکے ہوئے ہیں۔ 1115 دن عمران خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے 267 دن آصم منیر کے اس گندے رجیم کو ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتی رہے گی آنے والے دنوں میں کہ عمران خان کا پیغام کیا تھا، آخری پیغام کیا تھا۔ اس کو میں آخری پیغام اس لیے سمجھتا ہوں، جیل جانے سے پہلے آخری پیغام تھا۔ یہ بڑا کلیئر ہے، یہ آپ کو میسج دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آگے کرنا کیا، آگے آپ کا لہ عمل کیا ہے۔ جب یہ میسج عمران خان کا آ گیا، جب یہ بات عمران خان صاحب نے کر دی، تو مجھے اس کے بعد کسی بھی بندے کی چمچ، میری کم از کم دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی۔ میں اس کو بڑا کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی کہ عمران خان کون سی ایسی بات کرے گا کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے، وہ کون سی ایسی کام کرے گا کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، قوم اس کے ساتھ چلے گی۔ بات جو ہے اب لائک اور شیئر سے آگے نکل گئی ہے، بات جو ہے وہ یہاں سے آگے نکل گئی، موبائل فون سے آگے نکل گئی ہے، بات جو ہے وہ آپ کے ووٹ ڈالنے سے بھی آگے کے نکل چکی ہوئی ہے۔ آپ تمام لوگوں نے، پورے پاکستان نے عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالا، وہ آپ کا سارے کا سارا ووٹ چوری ہو گیا۔ اب آپ کا چور کا پکڑنے کا ٹائم تھا، چور کا ہم نے اس وقت نہیں پکڑا، ہماری کمزوری ہے، ہم اونرشپ نہیں لے پا رہے۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ویکنیسز بہت زیادہ، ہم قربانی نہیں دینا چاہ رہے، جس طرح کی قربانی عمران خان دے رہا ہے وہ ہم قربانی نہیں دینا چاہ رہے۔ مال کی قربانی عمران خان نے دی، بچوں کی قربانی عمران خان نے دی، بہن بھائیوں کی قربانی عمران خان نے دی۔ کون سی ایسی قربانی باقی بچی ہے کہ جو عمران خان نے جو نہیں دی؟ اب جیل میں جا کے عمران خان نے دی، ایک آنکھ کی قربانی عمران خان نے دی۔ اب اس کے ساتھ عمران خان کیا کرے اس ملک کے ساتھ جو آپ باہر نکلیں؟ پیغام بڑا کلیئر ہے، میسج بڑا کلیئر ہے عمران خان صاحب کا، کہ آپ نے ہر حال میں، میرے ہوتے ہوئے، میرے نہ ہوتے ہوئے، اپنے ہر حال میں اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ اس کے لیے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں فقدان نظر آ رہا ہے، اور اس لیے یہ ریمائنڈر آپ کو سننے کو ملتا رہے گا۔ اور جو واحد ایک بندہ جو فیصلے کر رہا ہے، ملک کے ایک بندہ فیصلے نہیں کرے گا، وہ پوری کی پوری قوم فیصلے کرے گی، عوام فیصلے کرے گی، پارلیمان فیصلے کرے گی، پارلیمنٹ فیصلے کرے گی اس ملک کے، کیونکہ وہ جو حقیقی جو نمائندے ہوں گے وہ فیصلے کریں گے۔ یہ فارم 47 ٹائپ کے اور ٹٹو قسم کے لوگ جو آ کے وہ فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ایک شخص جو کہ ریٹائر بھی ہو چکا ہوا ہے، جو اپنے 7 لاکھ ملازمین کے ساتھ اس ملک کے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، وہ فیصلے یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا کھلا میسج ہے عمران خان صاحب کا۔ مجھے یقین کریں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد بچا کیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کون سا ایسا میسج دے کہ قوم تک پہنچے گا اور قوم کھڑی ہو جائے گی، اس کے ایم این ایز ایم پیز کھڑے ہو جائیں گے، پارلیمنٹ ممبران کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو استعفے دے دینے چاہیے، میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ اپنے استعفے دیں اور گھروں میں جا کے بیٹھیں۔ اچھا جی، آپ نے تک یہ 2 دن سے جو کل سے صبح سے سلسلہ شروع ہوا، کل میں اس پر بات نہیں کر سکا، کل ہماری ویڈیو تھی جو آپ نے دیکھی، اس میں کچھ جو پروٹیسٹ ہوا تھا سنڈے کو وہ آ گئی۔ میری کچھ مصروفیت اس قسم کی بنتی جا رہی ہیں روز بروز کہ میں یہ بہت سارا کام اب نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔
لیکن یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی سرحدی یونیورسٹی کی، سرحدی یونیورسٹی والا واقعہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے. ایک بتاتا ہے کہ ایٹیچیوڈ جو ہے بدماشوں والا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو جنرلوں کا جو فوج کا جو اندر جو شرائط کر چکا فروج کے اندر، جو اوپر جو ان کے فیلڈ مارشل کی جو بدماشی ہے وہ اندر شرائط کر چکی ہے نچلے افسران کے اندر بھی. ایک تو نمبر ہمیں یہ بتاتا ہے. دوسرا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت بیوی صرف فوجی کی ہے، باقی سب بیویاں لا دے انہوں نے لمیا پا دو. کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں پاکستان میں نہیں ہے، صرف ایک فوجی کی اور ایک جرنیل کی بیوی ہے، باقی کسی کی بیوی نہیں ہے. غیرت صرف جرنیل کو آتی ہے، غیرت صرف فوجی کو آتی ہے. یہ ہمیں میسج دیا گیا ہے اس پیغام سے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی وردی جو ہے وہ کوئی ایسی وردی ہے جس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یعنی وہ بندہ پاکستان کے آئین کے ساتھ اس نے جبری زنا کیا، اس نے ریپ کیا، اس جرنیل نے، اس وردی پہنے ہوئے شخص نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، وہ معاف ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ایشو بالکل بھی نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس نے عدالتیں برباد کر دی اس جرنیل نے، کوئی ایشو نہیں، کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی مسئلہ ہی ہے نہیں، خیر ہے یہ اپنا ہی بندہ ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا ہی گندا، گھٹیا اور کمینہ ایٹیچیوڈ ہے. اور جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آ کے کہ وہ ایک جرنیل، وہ اس کی بیوی کو اس کو غصہ آ گیا اپنی بیوی، غصہ آ گیا اپنی بیوی. بھائی وہ غصے تک گیا کیوں؟ وہ وہاں پہ لینے کے آیا تھا؟ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ وہ میسج ہے جو ہمیں دیا گیا کہ صرف جو ہے جو بیوی اور عورت جو ہے وہ صرف جرنیلوں کی ہوگی، اور جو یاسمین راشد ہے وہ عورت نہیں ہے، بشرا بی بی ہے وہ عورت نہیں ہے، یا سنم جاوید ہے وہ عورت نہیں ہے، ہادی ایمن جو ہے کیا نام اس کا، وہ جو لوئر ہے میرے ذہن میں نام نکل گیا، ہادی اور ایمان وہ عورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی چیز نہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں کہ ہم جو تمہارا دل کرے گا وہ ہم کریں گے. اور یہ اس قسم کا میسج ہے، بڑا گھٹیا، کمینہ اور ذلیل قسم کا میسج انہوں نے پاکستان کے عوام کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں نے جو یہ میسج جو ہے نا، اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، جو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے. دیکھیں بدلہ جو ہوتا ہے نا جی، بدلہ اب دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی میں کون عمران خان سے کتنا پیار کرتا ہے، کون کتنا ریئیکٹ کرتا ہے، ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. مجھے آپ یقین کریں، میں سمجھتا میں بڑا بڑا فین عمران خان کا، لیکن میں نے دیکھا یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو رتے برابر میں. لوگ تو بہت بہت پیار کرنے والے ہیں. اگر کسی کو غیرت آ جاتی ہے کہ عمران خان کا اپنے گریبان پکڑا تھا، کسی کو غیرت اگر آ جاتی ہے کہ آپ نے یاسمین راشد کو اندر کیا ہوا ہے، کسی کو اگر غیرت آ جاتی ہے جس طرح اس جرنیل کو غیرت آئی ہے، کسی بندے کو غیرت آ جاتی ہے کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ ظلم کیا، بشرا بی بی کا کوئی فین ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بھی غیرت آ سکتی ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو لوگ ان کے گھروں میں بند کیا، ان کو غیرت آ سکتی ہے. اگر کسی کو غیرت آ جاتی ہے پاکستانی کو، تو آپ اندازہ کریں کیا ہوگا. ایک کو غیرت آ جاتی ہے تو ایک کرنل کو غیرت آ گئی ہے نا، اس کی بیوی کو، باقیوں کو اگر غیرت آ گئی تو کیا ہوگا. اور کیا ہوگا اس وقت جب تمام پاکستانیوں کو غیرت آ جائے گی. ابھی تو ایک دو کو غیرت آ رہی ہے. یہ کرنل صاحب کی غیرت سے مجھے یاد آ رہی ہے، اگر یہ تمام لوگوں کو غیرت آ گئی، پاکستان کی عوام ساری کی ساری کو غیرت آ گئی، تو مجھے بتائیں 25 کروڑ ورسز 7 لاکھ کیا نتیجہ نکلے گا. اگر اپنا سارے ٹینک بھی چلا دیں گے نا تو 25 کروڑ تو ختم ہونے تھے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سے ڈریں کہ غیرت صرف آپ کو نہیں آتی، غیرت دوسرے کو بھی آ سکتی ہے. اس وقت سے ڈریں جب آپ یونیفارم پہن کے، یہ معاملات آپ گھر میں بیٹھ کے حل کر سکتے تھے، یہ معاملات فون پہ حل ہو سکتے تھے. ان معاملات کے لیے آپ کو اپنی ٹور دکھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی میں کوئی بڑی چیز ہوں. یہ جو آپ کے اندر غرور اور تکبر جو آصم منیر نے نیچے ٹرکل ڈاؤن کر گیا ہے، دیکھیں بدماشی ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے، اسی طرح رحم ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. عمران خان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. میں نے کسی بندے سے بات کی ٹرکل ڈاؤن کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں کسی اوپر بیٹھے بندے کے، اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر. عمران خان کے بہت کلوز شخصیت ہے، بڑا انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت کام کیا، ویری کلوز ٹو عمران خان. انہوں نے مجھے بتایا جی کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ جی ہم تو رڑ جائیں گے، لیکن عمران خان نے ایک ڈیسیجن لیا اور اڑ گیا، اور پاکستان جو ہے وہ بچ گیا کووڈ میں. وہ کیا تھا؟ وہ اس کے اثرات تھے عمران خان کی نیت کے، عمران خان کی جو پاکستان سے محبت تھی اس کے اثرات تھے، اس کے جو جس کے اندر جو رحم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر جو جذبات ڈالے تھے، اس کا وہ کرم تھا کہ وہ پاکستان بچ گیا. اس دور میں اگر آپ یاد کریں، اس ٹائم میں پاکستان کی فصل بڑی شاندار فصل ہوئی تھی،
کسانوں کو بڑا ٹھیک ٹھاک روزگار مل رہا تھا, پیسے مل رہے تھے, ان کو گنے کی رقمیں مل رہی تھیں. یہ سارا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہوا تھا وہ ایک نیک اور شریف اور نفس انسان تھا جس کو اپنی قوم سے پیار تھا. اب یہ ہے کہ ایک بدمعاش آدمی بیٹھا ہوا کے اوپر, ایک ذہنی مریض آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر چیز کو ختم کر دینا چاہتا ہے, کھا دینا چاہتا ہے. اس کے سرات اب نیچے یہ آ رہا ہے کہ یہ کرنل صاحب نکل کے آگے نا, کرنل صاحب نے چکی پستول, غیرت آ گئی نا جی, غیرت ہے بڑی چیز دہانے تک دو میں. ہاں جی, انہوں نے آندی صرف غیرت, کسی اور غیرت کوئی نہیں آندی, باقی سارے بغیرت نے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری پاکستانی قوم بغیرت ہے, یہ اکلے انہوں نے غیرت ہے. تو بہرحال جی یہ سلسلہ, اس بات کو سوچے کہ جو میں نے بات کی نا جی, آپ کے علاوہ باقیوں کا غیرت آ گئی تو کیا ہوگا, اس کے اوپر غور کریں, کیونکہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ اتنے سمپل نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. اور بہرحال آگے چلتے ہیں سر. آگے سر جیک گولڈ سمتھ تھا عمران خان کا جو ایکس کہنا چاہیے کہ سابقہ, جو ان کا بردر ان لا کہہ لیں, ان کے جمامہ کا بھائی ہے, اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اس سٹیٹمنٹ میں جمامہ کا بھی ٹویٹ آیا, وہ اب تک پہنچ چکا ہوگا. جمامہ نے کافی لمبا ٹویٹ کیا, اس کو جو فارن سیکرٹری اس کو بھی لکھا ہے, اور جو پرائم منسٹر آف جو برطانیہ کو اس کو بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں ہو رہی, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے جو کہ ان کو دیکھنی چاہیے. اس میں اس نے ایک بات کی ہے, فکرہ تھا, وہ تھے کہ عمران خان لاسٹ پرسن آن ارتھ. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاسٹ پرسن آن ارتھ کین بی کرپٹڈ. وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو دنیا میں, ارتھ زمین کے اوپر, وہ آخری شخص ہوگا جو کرپٹ ہوگا. یعنی اس کو کرپٹ کیا نہیں جا سکتا. وہ کرپٹ, اس نے کہا جی کہ 2 دفعہ اس نے یہ بات کی ہے چھوٹے سے انٹرویو میں جو میں نے کلپ دیکھا ہے. اس نے کہا جی اس کو کرپٹ کیا نہیں جا سکتا, انکرپٹیبل ہے یہ بندہ, آپ اس کو کرپٹ نہیں کر سکتے. عمران خان کہتا میری 10 سال کی زندگی میں نے بڑی سیاست دیکھی ہے, اوپر سے نیچے تک میں نے 10 سال سیاست کی ہے, یہ بندہ کبھی یہ کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ لاسٹ بندہ ہوگا دنیا میں, آخری بندہ ہوگا جو کرپٹ ہو سکے گا یا کیا جا سکے گا یا ہو جائے گا. یہ ہے عمران خان کی ویلیو, کہ اس کے سابقہ جو اس کے رشتہ دار ہیں, جمامہ کا جو بھائی ہے, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اور اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بھائی جان آپ جو گند کر رہے ہیں نا, یہ پارلیمنٹ یہ دنیا میں اس بات کو دیکھیں جو پاکستان میں گند ہو رہا ہے. پاکستان میں گند کی مثال بڑی کھل کے آ گئی ہے کہ وہاں پہ ملٹری رجیم جو ہے وہ کھلا گند کرتی ہے, کھلا. اور برٹش جو ہے اتھارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر خاموش ہیں, وہ خاموش ہیں. حالانکہ وہ کامن ویلتھ کنٹری ہے پاکستان. کامن ویلتھ کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کنگ کے نیچے آتے ہیں. اور کامن ویلتھ کنٹریز میں اس قسم کی ایٹراسٹیز جو ہے, جو ظلم اور ستم جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں اب آوازیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے دنیا میں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. اور یہ پہلے بھی اٹھ رہی تھی, اب اور زیادہ سے اٹھیں گی, کیونکہ ابھی جو کمپین ہے وہ پہلے جاتی تھی اپنے ایم پیز کے پاس اور پارلیمنٹرین کے پاس, لیکن میں اب آپ سے بھی درخواست کروں گا اوپن لیٹر لکھیں اپنے ملکوں میں, جہاں آپ ہیں اپنے ملکوں کے صدور جو ہیں ان کو خط لکھیں. سعودیہ میں جو ہے وہ سعودیہ والوں کو خط لکھیں, اوپن خط لکھیں, آپ اوپن خط لکھیں. اوپن لکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ کتنی لوگوں کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. بند خط کا تو پتہ نہیں کیا ہونا, ٹویٹ کریں, ٹک ٹاک پہ لگا دیں, کسی جگہ لگائیں آپ ان خطوط کو. یہ خطوط جو ہیں وہ سربراہان مملکت کو لکھے جانے چاہیے, اس سے نیچے نہیں, یہ فارن سیکرٹریز کو لکھنے چاہیے, چاہے جاپان ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک ہے. تو ایک تو یہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ اب آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا. دیکھیں ہمارا کام, مجھے کل ایک بندے نے کہا جی کہ دوست ہمارے کہنے لگے جی کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں نتیجہ نہیں کر رہا. دیکھیں ایک بات میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, اور مجھے اس کو میرے یہ سمجھے کہ ایمان میں یہ چیز آ چکی ہوئی ہے, جو میں سمجھ چکا ہوں اپنی زندگی میں. اس حصے میں چیز جو سمجھ آئی ہے وہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی جان ہمارے اختیار میں صرف اور صرف اسٹرگل ہے, ہمارے اختیار میں محنت ہے, ہمارے اختیار میں کوشش ہے, اس سے آگے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. یہ نتیجہ جو ہے نا اس کا, اس اسٹرگل کا, وہ رب کریم کے اختیار میں ہے. اب وہ کس شکل میں دے گا, کب دے گا, کہاں دے گا, ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتا, کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے کیا فیصلے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کیا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بھی معمولی نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے ایک سوچنا, وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو میں نے پہلے ویڈیو چلائی اس میں جو سن خان صاحب بات کی, انہوں نے سٹارٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کس بات کی, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا گندے نظام کو. ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ تم کیا سمجھتے ہم بغیرت ہے, یہ بتانا ہے آپ نے ان لوگوں کو, جن کو غیرتیں آ رہی ہیں ان لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی جان آپ اکیلے غیرت مند نہیں ہیں, پوری قوم غیرت مند ہے.
تو عمران خان سو امپورٹنٹ اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کو سہارا بنا کے اللہ کی وحدانیت پہ آسرے پہ وہ بیٹھ کے اندر جیل میں آپ سختیاں برداشت کر رہا ہے، اور اس کو جو مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، میں نے بھی کہا پہلے بھی عرض کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغی طور پہ ان کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ایسی ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں وہاں پہ لگائی گئی ہوں، جن سے عمران خان صاحب کو جو ہے یہ ساری بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کریں گے وہ ایسا کریں گے کہ ڈیٹیکٹیبل نہ ہو، پکڑا نہ جا سکے، کل کو اگر کوئی ٹیسٹ ہو یا کوئی چیز ہو تو اس میں وہ آئے نہ، وہ نظر نہ آئے، لیکن نقصان بھی عمران خان کا پہنچ جائے۔ یہ ہے جو مقصود اس کا عاصم منیر کا، وہ یہ ہے۔ راولاں کوٹ کے دھرنے کی یہ صورتحال دیکھیں جی، راولاں کوٹ کا دھرنا جو ہے نا وہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات میں اس موقع پہ یہ سوچنا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، راولاں کوٹ کا دھرنا جاری ہے، مہرنگ بلوچ بدستور اندر ہے، اور ابھی جو بنو سے میں نے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، بنو سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بنو میں انہوں نے جتھے تیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فورس تیار کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فوج کی جو کالے رنگ کی شیشوں کی گاڑیاں ہیں وہاں سے دہشت گرد لائے اور لے جائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سادلہ کی جو فوج ہے اس کو بغیرتوں کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ سے کروایا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ساری پھر اسے کمے لگے ہیں آپ سے، جن سے یہ کروایا جا رہا ہے۔ اب کتنے دن کی نوکری ہے آپ کی؟ ایک سیکنڈ لگنا ہے آپ کے ساتھ اور آپ نے دنیا سے چلے جانا، اور آپ نے یہ لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے کہ آپ ایک بغیرت لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے۔ اب عاصم منیر نے جو یہ نیا لا، اس کے اوپر خیر الگ سے بات کروں گا، یہ جو نیا لے کے آئے، قانون لے کے آئے ہیں اس کے اوپر، لیکن تھوڑی سی بات یہاں پہ کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان ایئر فورس کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان نیوی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہو رہا ہے، کہ ایک بندہ سارے کا سارے اختیارات دیتا جا رہا ہے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی سے بات کرتا نہیں ہے، ہر چیز اپنے اختیار میں کرنے کے چکر میں ہے۔ اس وقت جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے، وزیر اعظم سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر تو صرف ٹٹو اور لیلے رہ گئے ہیں، اور جو عمران خان نے بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ یہ لیلا ہے، یہ واقعتاً لیلا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت بٹھائے رکھیں، ہمیں کچھ ہمارے پاس تیار ہے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا وزیر اعظم کا ٹائٹل ہو، میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھروں، دیٹس اٹ۔ یہ ان کا ویژن اتنا کی ہے۔ یہ عمران خان ہے جو چاہتا ہے کہ اس سے لارجر دین لائف، جسے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے آگے نکل جائیں، ہم آگے جائیں، ہم انسانیت کے اس مقام پہ پہنچے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ عمران خان کی خواہش ہے، اس قوم کو اسٹرکچر پہ اس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ جہاں پہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ 10 منٹ تین کی چاہیے، 10 دن کی چاہیے تن دئیے۔ یہ وہ انسانیت جو ہے وہ عمران خان لے کے آنا چاہے۔ لیکن سی ڈی ایف کے عہدے کی بات کر رہے تھے سر، سی ڈی ایف کا عہدہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب یہ پاکستان کی جو 7 لاکھ کی فوج ہے، ان تمام لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ بھائی جان اب ہم نے جانا کدھر ہے۔ یہ اب آپ کا بھی پاکستان ہے نا، باہر بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے اکیلوں کو تو نہیں ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے۔ بڑا ہی دنیا ساری دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف اور تھو تھو کر رہی ہے، اور سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے یہ آپ جس طرح مرضی اسٹرانگ کر لیں، ہونا وہی ہے جو رب کریم نے چاہنا ہے۔ یاسمین راشد کی طبیعت بہت خراب ہے سر، یاسمین راشد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ یہ بار بار کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرے بارے میں یہ بات کہا جائے کہ میری طبیعت خراب، لیکن آپ استقامت دیکھیں کہ نواز شریف کو ایک ٹکر ٹوکری کر دینے والی خاتون کے ساتھ ظلم کے انتہا دیکھیں، بغیرتی کے انتہا دیکھیں، آپ جبر دیکھیں نواز شریف کا اور مریم کا، اور ان فسطائی زدہ جو کور کمانڈر ہیں ان کے اور جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے، یہ سارے کے سارے ظلم دیکھیں آپ۔ وہ چیخ چیخ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں مت جاؤ، باہر نکلو، پرامن احتجاج کرو۔ اس کی گاڑی کو توڑا جاتا تھا، اس کو مارا گیا، اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اب ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی، علاج نہیں ہونے دیا جا رہا، بتی بند کر، لائٹ بند کر دیتے جی ان کی، سنا یہاں تک کہ ان کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، فل تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور مجھے اللہ نہ کرے گا ایسی بات ہو، جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ان کے مرنے سے کیا ہوگا اگر یہ سارے یہ جو اندر جیلوں میں پڑے ہیں یہ مر جاتے ہیں، فار ایگزامپل خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ کوئی ایسا کوئی حادثہ کر بیٹھتے ہیں جو کوئی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور عاصم منیر ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ عاصم منیر اپنے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا اوتار نہیں، جنہوں کہتے اتوں آیا ہوا بندہ، یہ وہ بن چکا ہوا، وہ سمجھ رہا اپنے آپ کو، اور اس نے پی ایم میں اسپیچ میں کہا ہے کہ قدرت نے، اللہ پاک نے اس کو چوز کر لیا ہے قوم کی خدمت کے لیے۔ اندازہ کرو، اور خدمت کی کرنی ہے کہ تو نہ کرا دو سارے باہر نہ کوئی نکلے، جتیاں مارو جنیاں کہ جدا کو صاحب نہیں، یہ وہ خدمت ہے۔ جب وہ اس لیول پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کا دماغ اس طرح پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کو سنبھالنا روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر اس کی جو ہے نا وہ ٹکری ہونی بغیر بریکوں چل رہے ہیں نا، ابھی تو بغیر بریک کے چل رہے ہیں نا عاصم منیر صاحب. تو فرما رہے ہیں جی کہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس ملک قوم کے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں ان تمام لوگوں کو مارنے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا تو کوئی چیز بچ جائے گی، لیکن نہیں. میں نے ایسی آوازیں کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں، کافی دیر سے بلکہ سن رہا ہوں، تقریباً سال ایک سے ہو گیا اگر پاکستان عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ وہ ایکسٹریم لیول ہے جو آپ نے کریٹ کر دیا ہوا لوگوں کے دماغوں میں. یہ وہ ایکسٹریم لیول ہے جو آپ لوگوں نے کریٹ کر دیا ہوا. آپ کے گریبانوں پہ جو ہاتھ پڑے وہ اس لیول تک آپ جا کے لے کے جا چکے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے اتنا گند کر دیا ہوا ہے لوگوں کو، اتنا مایوس کر کے آپ نے کچھ کو مایوس کر کے، کچھ کو ڈرا کے، کچھ کو دھمکا کے یہ اتنا سارا ماحول گندا کر دیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عاصم منیر کا پاکستان ہے، یہ پاکستان جسے یہ ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ یہاں سے کچھ نکلنے والا، کچھ فلاح ہونے والی ہے، بالکل بھی نہیں ہونے والی. کیونکہ یہ کمپلیٹلی پورے طور پہ جو ہے یہ اس سٹائل میں چلایا جا رہا ہے، صہیونی سٹائل میں چلایا جا رہا ہے. یہ فلسطینی جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کے انداز پہ چلایا جا رہا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.